شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، میں ان سے شدید مایوس، تمہیں پتہ ہے پہلی بار اس وقت ہوا جب انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ اٹھایا، اور یہ سوچتے ہوئے اٹھایا کہ شاید وہ اس کی بنیاد پر جیسے ذوالفقار علی بھٹو تاشقند کی وجہ سے قائد عوام بن گئے تو شاید یہ بھی بن جائے گے، یہ ریئلائز کیے بغیر کہ نہیں بھائی یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یار اب آپ کو منانے کے لیے جان کیری آپ کے گھر بھی آ گئے، انہوں نے کہا تھا میں نہیں ملوں گا، مجھے یعنی کہ وزراء کالونی میں آ کے ملے تھے، یہ ڈٹے رہے، لیکن جن پہ یہ تکیہ تھا انہیں وہ خود نوٹ گن کے ریمنڈ ڈیوس کے قاتلوں کے ورثہ کو تو رکھ رہے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سائفر کیس میں جمعے کے دن ضمانت مل گئی۔ جب ضمانت ملی تو ہم سب سادہ لو افراد نے فرض کیا کہ بس ٹھیک ہے، اب کم از کم وہ تو یہاں آئیں گے۔ اچھا، کئی لوگوں نے یہ سازشی کہانی بھی گھڑ لی کہ دیکھا صاحب ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے تھے کہ اپنے بندے کو نکلوا لیا بجو کی گلی سے، کیونکہ ہمارے ہاں سازشی تھیوری تو یوں بکتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں لو جی گل ہے گی کہ تحریک انصاف، بھائی تحریک انصاف کو حوالے کرنا تھا شاہ محمود قریشی کو، ٹرول ایک سائیڈ میں یہ بھی بیٹھے تھے، ایک دم سے شروع ہو گئی کہانی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ان کے حوالے پارٹی نہیں ہوئی بلکہ ان کی نظر بندی کے آرڈر آ گئے 3 MP کے تحت۔ اب کل مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ کل بھی ہم نے حامد بھائی کو لیا ہوا تھا اور آج کل ہم لینے پہ انہیں تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر مجبور ہوا کریں گے، کیونکہ سیاست جو ہے وہ عدالتوں کے پاس جا چکی ہے، یعنی ایک اس پہ بہت زیادہ سارا سین ہم اپنے طور پر نہیں کچھ کر سکتے۔ اینی وے، تو ابھی میں نے ایک بحثیت مجموعی کا لفظ کہا تھا، آپ نے اس پہ اٹک کے رہ گئے۔ میرے بابو، میں اس وقت آپ کو سمجھانے کی صرف یہ کوشش کر رہا تھا کہ یار یہ جو حکم امتناعی دیا ہے انہوں نے، ان کی امتناعی نظر بندی کا، یار یہ 15 دنوں کے لیے کیوں ہے بابو؟ This was alarming for you۔ میں نے کہا یار میں ایک صحافی کے طور پر اور جو اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے یار یہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب بہرحال اس بات میں ہم الجھ گئے۔ اب آج وہ جو پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ان کو اٹھا کر بڑی تضحیک نہیں ہے وہ ایک تضحیق ہے کہ وہ شخص جو آپ کا وزیر سر، خارجہ رہا اس دیکھیے کو دھکے دینا۔ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص 2 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہا اور وزیر وزیر خارجہ خارجہ رہا ہو، یہ تو سینئر اور پولیٹیشین جس شخص نے اگر اچھے دنوں کو یاد کرے تو کیری لوگر بل پہ آپ کے جو اعتراضات تھے ان کو ختم کروانے کے لیے اپنی جماعت سے اس نے مخالفت مول لے کر، شک و شبہ مول لے کر، اور وہاں جا کے ہیلری کلنٹن کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا ہو اور اس کو سافٹ کروایا ہو، تو کچھ پرانی خدمات یاد کرتے نہیں، ویسے بھی دیکھیں یار، آپ کا وزیر خارجہ رہا، ویسے تو ان کی خدمات 1857 سے ہی ہیں، یاد ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال سر یہ جو آج ہوا دس از ویری الارمنگ۔ زیادتی ہے۔ میں انتہائی دیانتداری سے کسی بھی قسم کے اف اینڈ بٹ کے بغیر ہاتھ اٹھا کر نہایت دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ شاہ قابل محمود مذمت۔ قریشی اس بندے کو سر کہہ رہے ہیں، وہ جو پولیس والا آیا وہ دھکے دے رہا ہے، حالانکہ میں شاہ جی کو پرسنلی جانتا ہوں اور وہ میرا تو تعلق بھی پتا ہے آپ کو کہ 2 دفعہ انہیں کہتے نا کہ آپ چلیں اور ایک بازو سے ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ چل پڑنا تھا انہوں نے، اس دھکے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس میں یہ ہے کہ سارا تماشا جو ہے ان کی بچی اور بیگم صاحبہ کے سامنے لگانا بھی ایک تصحیق امیز ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب میں یا آپ اس کے بارے میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو بدلنا چاہیے تو ہمیں کوئی تھوڑا سا اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے آپ کا محبوب، نام ہے اس کا ڈاکٹر عارف الوی، صدر پاکستان، ایوان صدر بے قابض یہ شخص، یہ غلط نہیں، ان صاحب نے آج جو ہے سر قابض نہیں، وہ منتخب صدر ہیں۔ چلیں جی، ایوان صدر میں تحریک انصاف کی جانب سے بٹھایا ہوا نمونہ منتخب صدر وہ جو صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ لکھا جی، ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدر پاکستان عارف الوی صاحب۔ یہ انگریزی زبان میں لکھا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں سربراہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ مملکت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست بن رہے ہیں، ویسے تو کہا کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن امپلیسٹلی اس سے بڑی گواہی پاکستان کے خلاف کیا ہوگی جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے، کاغذات چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی،
اور اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور اس پہ تو انہیں سلیوٹ پیش کرنا چاہیے. بولا آئی سلیوٹ عارف علوی صاحب کہ آپ نے کم از کم آج جو یو سلیوٹ دا سیم عارف علوی. بھائی صاحب قبضہ ہو گیا ہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہے بھائی صاحب. ٹھیک ہے ہاں اچھا سر دیکھیں وہ جاتی ہے وہ کرو سلوٹ نہیں کر نہیں سلوٹ کر. دیکھیں جو انہوں نے حق سچ کی بات کی. رانا ثناء اللہ پہ منشیات ڈلی اس طرح کا آیا تھا کچھ بھی. That was a different story. اچھا یار. اس سے That was a different- that's a different اس سے story. چند روز قبل ہاں. بلوچستان سے آئی خواتین کے ساتھ جو ابھی بھی بیٹھے جن کو سننے والا کوئی نہیں. تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ جب بھی آپ میری جماعت کے کیونکہ دیکھیے میں نے صدر کے بعد دوبارہ ہی از پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ کسی پارٹی کے نہیں وہ کسی اور کبھی طریقے اچھا چور کی داڑھی میں تن کا اچھا وہ کیوں ان کو پتا تھا یہ بات اس طرح کی آئے گی. آگے فرماتے ہیں رجت پسندانہ دلائل. یہ رجت پسندانہ ایک تو ان کو کہیں کہ کوئی یعنی ترجمہ جو ہے نا وہ اب انگریزی کراچی میں سے ان کی اردو بہت اچھی ہے سر. او بھائی لیکن انگریزی شاید اچھی نہیں ہے نا. اب رجت پسندانہ جو ہے یار نہیں دیکھو نا ڈرا ڈاکٹر ڈیٹریکٹنگ آرگومنٹس. اچھا ایسے دلائل جو آپ کی توجہ ہٹائیں ڈی ٹریک کریں اس موضوع سے آپ کی توجہ ہٹانے والے. اس کا ترجمہ جو ہے یہ صدر پاکستان جو آپ کے زبان کی نظر میں زبان و بیان کے ماہر ہیں رجت پسندانہ دلائل یہ کہہ دیتے کہ یہ گھسا پٹا یہ گھسی پسی دلیل. آپ کو میں کہتا تھا یار میں قانون کے بارے میں تو نابلد ہوں لیکن عدنان میری دانش میں آپ ایک دم سے سینہ پھلا کے یوں آپ جاتے ٹھیک تھے. کہتے تھے اور میں تب غلط تھا. میں اعتراف چلیں شکریہ آپ کا بڑی مہربانی. مطلب اب ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اگر چیئرمین تحریک انصاف 8 فروری الیکشن نہ لڑے تو گالیاں پڑیں گی عدنان حیدر کو, آپ کو, میرے استاد محترم حامد میر صاحب کو اور باقی تمام صحافیوں کو. کیونکہ قصور صحافیوں کا ہے. کیس ان کے وکلا لڑ رہے تھے, عدالت ہائی کورٹ ان کے وکیل پٹیشن لے کے گئے جن کی وجہ سے ان کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا. بھائی کیٹیگوریکلی جب آنریبل من اللہ صاحب جنہوں نے آپ کو ابھی گزشتہ جمعے ہی ایک اتنی بڑی ریلیف دی ہے, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ دیکھ لیں آپ جو مانگنے آئے ہیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. پریزیڈنٹ بھی ہے کہ نہیں نہیں یار تم یہ دیکھو کہ وہ آنریبل جج جنہوں نے آپ کو جمعے کے دن اتنی بڑی ریلیف دی ہے میری دانش میں انہوں نے سائفر کیس کی بنیادوں کو یوں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ٹرائل کورٹ کیا کرتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ تو نہیں بندھے ہوئے نا جو اجتماعی بلاخر جو فیصلہ آیا ہے. میری بات سمجھ گئے. اب اس صورتحال میں میں اور آپ کیوں ذمہ دار ہو گئے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے ٹرول سمجھے نا اس بات کو. وہ بھیا پی ٹی آئی ٹرولز ہوں یا یہ جو نئے آئے ہیں اس میدان میں وہ ہوں, ان سب کا معاملہ پتہ یہ ہے کہ محلے میں ایمان سے ان کے پنساری بھی نہیں پہچانتا ان کو بیٹھ کے غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ٹویٹر پہ بیٹھا ہوں میں نے ابھی تک کو 4-5 ہزار ٹویٹ کر دیے ہیں اور یار میرے دیکھو کو 800-900 فالوور بھی ہو گئے. یہ عدنان کیا بھیجتا ہے؟ اب وہ یہ نہیں کرے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا عدنان کو 2 بندے دیکھ لیتے ہیں 1-1.5 بندہ آپ کی تو فیل مجھے بھی دیکھ لیتا ہے, ان کو تو پہلے گندا کرو کہ بڑے ساری عمر گزار دیجیے. او بھائی صاحب خبر دینا خبر بتانا یہ ہنر ہے اور خبر تلاش کرنا. اب یہ دیکھو میں نے آپ کے ساتھ ٹویٹ کرنا, میں نے آپ کے ساتھ صرف اتنی بات کہی, میں نے کہا بھی ایک چکوال اسکول آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے. یہ چور کی داڑھی میں تنکا اور بھائی میں کہہ رہا ہوں چکوال اسکول آف تھاٹ. اچھا چکوال اسکول آف تھاٹ میں یاز امیر بھی تو ہو سکتے, کئی لوگ ہو سکتے ہیں. ایک اور کو پیری مریدی والے سلسلے میں اس دن میں نے حافظ احسن صاحب کا ایک نام لیا. ہاں بھائی وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا سردار عباس کیوں نہیں ہو سکتے؟ سو کہانی مختصر یہ ہے, مختصراً یہ ہے کہ اس طرح کر کے اور اسی طرح اس جماعت کو سب سے زیادہ نقصان وہ پطرس بخاری کا مضمون ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اللہ بھلا کرے. یہ جو کی ایک سوشل میڈیا والے اور دوسرا یہ جو وکیل ٹکٹ لینے کے چکر میں دیکھیں کل کو میں کہہ سکتا ہوں تسی کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ بھائی کوئی اس پہ وکیلوں کی تعریف کرے گا. اٹک سے اٹھایا آپ اڈیالہ لے آئے, ان کے وکلا نے کہا تھا. یہ ساری باتیں اداروں پہ ڈال دیتے ہیں.